بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جی سب کو. اور کل بڑے جوش و خروش سے منائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے ہم نے، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کے ساتھ اگر اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں جی ہم، تو پاکستان ہاکی جو ہے ہماری نیشنل گیم، بٹ اس کا جو ڈکلائن ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. کئی فیکٹر ہیں، اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں جی. فائنینشیلز نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کے رول کے اوپر بات کی جاتی ہے، گورنمنٹ کی پرائرٹی کے اوپر بات کی جاتی ہے، لڑکوں کے ٹیلنٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے. بٹ یہ سارے فیکٹرز کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی جو ڈکلائن کی ریزن، ہم ون سپورٹ نیشن ہو چکے ہیں کہ صرف اور صرف جو پرائرٹی ہے وہ کرکٹ کی طرف چلی گئی ہے. باقی ارشد ندیم کی پرفارمنس ہم کی بات کرتے ہیں، کسی اور سپورٹس میں دیکھتے ہیں، جو ڈکلائن کے سارے یہ فیکٹر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. بٹ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیئر ون آف اچھا پرفارم کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اس پہ یا ہم میڈیا بھی اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. بڑی انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے، بڑا سیڈ ہے کہ اتنا پرائڈ، 4 دفعہ کے ہم ورلڈ چیمپئن اور اتنی زبردست پرفارمنسز، بٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سیمی فائنل یا فائنل تک آ کے محدود ہو کے رہ گئے. جی. یہ کیا سارے ایسے فیکٹر ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل اور فائنل سے آگے نہیں جا پا رہا؟ چلیں اولمپکس کی بات کریں، ورلڈ کپ کی بات کریں، یہ ہم سیپریٹ ڈسکشن کریں گے کہ ہم کوئی ایونٹ کے پارٹیسپیشن میں بھی اب ہمارے لیے مسئلے آنا شروع ہو گئے ہیں. جی. اگر ہم اسپیسیفکلی پہلے ایشین چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کریں، تو آپ یہ ڈکلائن کی کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ ہم اب چائنا سے اب ہار رہے ہیں؟ اگر گروپ سٹیجز کی بات کریں تو 5-2 سے ہم بڑا شاندار 5-1 سے جیتے، اور اب جب مین میچ آیا سیمی فائنل تو ہم ہار گئے. پہلے آپ پلیز بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چور صاحب، پہلے تو سب سے میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. اور جیسے کہ آپ نے بات کی بھی 12 ربیع الاول کے سلسلے سے، تو میں بھی بات یہیں سے جو ہے وہ مبارک ہستی جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو سینگ سے میں شروع کروں گا، ایک واقعے سے، کہ یہ ڈکلائن سارا کیوں آ رہا ہے. کیونکہ یہ اکیلا ہمیں صرف ایز اے قوم یہ نہیں دیکھنا، کرکٹ میں جو ہے وہ ڈکلائن نظر آ رہا ہے، ہاکی میں ڈکلائن ہے، پوری سپورٹس میں ڈکلائن ہے، سارے شعبے ڈکلائن کا شکار ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے؟ میں ایک واقعہ ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے کے گئیں، تو کہ بھی مجھے ایک کوئی لونڈی یا غلام چاہیے کام کرنے کے لیے. ہاتھ میں میرے چکی پیس پیس کے جو ہے وہ زخم بن جاتے ہیں، اور پانی اٹھا اٹھا کے مشکیزیں میرے یہاں پہ نشان بن گئے ہیں. تو وہ محفل میں کسی وجہ سے لوگ بیٹھے تھے، تو وہ گھر واپس آ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تشریف لائے اور پیچھے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، آپ نے بات کرنا تھی، کوئی بات نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی غلام چاہیے، کوئی لونڈی چاہیے گھر میں کام کرنے کے لیے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں اس میں تھوڑی سی میرٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو بدر کے شہداء ہیں نا، ان کے بچے جو یتیم ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ بھی ان کا حق بنتا ہے کہ یہ چیزیں ان کو دی جائیں. آپ یہ دیکھیں، وجہ کائنات کی بیٹی ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا حق ہے. اور اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، ایسے ہم جب کوچز کی سلیکشن دیکھتے ہیں، ہم فیڈریشن سے شروع ہو جائیں، اوپر سے پریزیڈنٹ یا سیکٹری سلیکٹ کرتے ہیں، نیچے آ جائیں کوچز سلیکٹ کرتے ہیں، اور نیچے پھر اس سے جو بچے سلیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر صوبائیت غالب آئی ہوئی ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر؟ کیا ہمارے ذات برادریاں، فرقے؟ آپ یقین کریں کہ پاکستان ہاکی ٹیم میں فرقوں تک کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھی یہ بچہ اس فرقے سے ہے. حالانکہ یہاں پہ تو کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے، یا کوئی بھی ہے جو بچہ میرٹ پہ ہے، پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے. آپ پاکستانی بچہ اس کو سمجھیں، اس کو جو ہے وہ جو جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو لے کر آئیں. اور میری جو سب سے جو مین ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمارے اندر نہ تو دین کی محبت ہے اور نہ ہی اپنے ملک کی محبت ہے. مجھے عمران رسول کو آج پاکستان ہاکی ٹیم کی وجہ سے اگر پہچانا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کا سبز جھنڈا، میں نے اس کے لیے میچز کھیلے، میں پاکستان ٹیم میں آیا، تو مجھے کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ جس کی وجہ سے میری پہچان بنی ہے وہاں پہ میں ایمانداری سے فیصلے کروں.